بات کریں گے عمران خان کو دی جانے والی ڈیل کے اوپر۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے عمران خان کو آن بورڈ کیا جائے، کسی قسم سے بات چیت کی جائے۔ اس سلسلے میں کچھ ملاقاتیں ہوئی اور اس ملاقاتوں کی خبر کے بعد لگتا ہے گورنمنٹ انسیکیور ہو گئی ہے، اور کچھ ملاقاتیں اب سویلین سائڈ پہ بھی شروع ہو گئی ہیں۔ تو کیا بات کہاں پہ بنے گی؟ اس سائڈ پہ بنے گی، اس سائڈ پہ بنے گی؟ یہ آج سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے بجٹ بھی آ گیا، سہیل خان افریدی نے بجٹ بھی پاس کر دیا، پاس تو نہیں کیا خیر، پیش یعنی اس کی حامی بھر دی، اور سرپلس بجٹ نہیں ہوگا اس دفعہ، ڈیفیسٹ میں جائے گا بجٹ۔ تو اور یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ ایک بڑی کال بھی دینے والے ہیں، انہوں نے حامی بھری ہے، تو اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے۔ اور پھر اس وقت سوئٹزرلینڈ میں بھی کچھ گہما گہمی جاری ہے، اس میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے سامر بھائی، یہ جو معاملہ عمران خان کو انگیج کرنے والا ہے، ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیک ڈور بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ساتھ ہی اسی وقت میں وزیر اعظم صاحب بھی چلے جاتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر سے بھی ملتے ہیں، اور بات چیت کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے دن سے ہی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کو انسیڈنس ہے یا انسیکیورٹی ہے؟ اچھا، پہلے ہم کریں گے ذیشان بھائی سے بات، کیونکہ وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں، اور ہم لیتے ہیں جی پاکستان کی جو صحافتی راہداریاں ہیں وہاں پہ کیا خسر پھسر چل رہی ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کے ساتھ ایک ایڈ کروں گا خبر کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں، اور وہ دبئی میں ہیں، اور یا پھر کسی اور ملک میں بھی جا سکتے ہیں، وہ بتاؤں گا۔ پہلے ذرا ذیشان سے پاکستان کے حالات و واقعات کا لے لیں۔ جی ذیشان جی، کیا اس وقت کیا آپ تو یعنی نیوز فرام دا ہارسز ماؤتھ آ رہی ہے آپ کے پاس، چل کیا رہا ہے، کیا سچویشن ہے؟ یہ جو بڑا کوزی ہو رہے ہیں وزیر اعظم صاحب اپوزیشن لیڈر سے، یہ چاہتے ہیں بات چیت حل کرنا چاہتے ہیں، یا رولا پڑ گیا کہ کہیں ادھر ہی نہ گیم سیٹ ہو جائے؟ اس کی یہ جو ایک سیکیورٹی ذرائع کی جو میٹنگ ہوئی تھی نا، اس کے بعد خبر آئی تھی کہ جی ایک خبر چلی ہے کہ کوئی سابق آرمی چیف صاحب جو ہیں، وہ آرمی آفیشل جو ہیں، وہ جا کے ملے عمران خان صاحب سے۔ ایک تو انہوں نے اس کی تردید کر دی تھی۔ اچھا، ڈیل جب بھی ہونی ہے، میں تو اس کو ڈیل کا نام نہیں لیتا، آپشن نہیں ہے نا عمران خان صاحب کے علاوہ بات چیت کرنے کا۔ اب اس کو کوئی ڈیل کہہ لے، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس میجورٹی ہے لوگوں کی، اور اس سے بات چیت کیے بغیر اب آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ آپ 8 فروری بھی دیکھ چکے ہیں، آپ اب گلگت بھی دیکھ چکے ہیں، جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں آپ کو الٹیمیٹلی عمران خان کا نام تو سننا پڑتا ہے۔ اور جو سوشل میڈیا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر یہ چند لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو طاقتور ہمارے حلقے ہیں نا، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ گورنمنٹ ہو، سوشل میڈیا یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک ایک ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کمنٹس کو دیکھتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ان کو بھی ریلائز ہو رہا ہے کہ یار یہ وہ چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی 200-300 لوگ کہیں پہ بٹھا دیے انہوں نے، یہ تو کوئی کروڑوں لوگ ہیں۔ ٹویٹر کے اوپر جائیں، وہاں پر یہی چیز ہے، پہلے کہتے تھے صرف ٹویٹر کے اوپر ہے، اب فیس بک پہ جاتے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اب ان کو نظر میں آتا ہے کہ نہیں یہ عام لوگ ہیں۔ اور پھر جن زی کا بھی اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ایڈوانس قسم کی ہے، اس کو ٹیکل کرنا اور پچھلی جنریشن کو ٹیکل کرنے میں دونوں میں فرق ہے۔ اب یہ جو ڈیل کی باتیں ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے بات ہو رہی ہے، ٹو بی آنےسٹ 26 نومبر میرے خیال میں لاسٹ ٹائم تھا جب مجھے لگتا ہے کہ بات چیت ایک بڑی سٹرونگ قسم کی ہو رہی تھی۔ اس کے بعد پھر بات چیت ختم ہو گئی۔ اگر کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے تو ابھی کل تو سزائیں ہو گئی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ، سب کو اٹھا کے انہوں نے 10-10 سال کی مزید انہوں نے سزائیں دے دی ہیں۔ اگر بات چیت ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ ہمیں نظر تو آئے، کوئی ایک ہمیں ملاقات بھی تو نظر میں آئے ہمیں، کہ کہیں پہ کوئی ملاقات ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، یا خان صاحب کو کوئی ہاسپٹل شفٹ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمیں نظر میں آئے نا۔ نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اب اگر بہت بیک اینڈ کے اوپر کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو وہ جس کی ملاقات ہوئی ہے اس کو پتا ہوگا۔ مسئلہ بھی تو یہ ہے نا، ان کی پرابلم بھی یہ ہے، یعنی ادھر ان کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے تھے، ادھر یعنی خواجہ آصف بھی جیل میں ڈال رہے تھے، ادھر خواجہ سعد رفیق بھی جیل میں جا رہے تھے، ادھر جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بھی پروسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، اور مین وائل بات چیت بھی جاری تھی، مین وائل عمران خان کو گرانے کی سازش بھی ہو رہی تھی۔ تو ان کا طریقہ کار تو پرانا وہی ہے نا، یعنی یہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ اور اس لیے یہ جو ایک بات تو طے ہو رہی ہے کہ شاید جو عمران خان کو ڈیالہ سے نکالنے والی خبر ہے، شاید یہ کوئی پیغام تھا، میسج تھا، یعنی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی تو ہوئی ہے۔ ظاہر ہے بات چیت کے بغیر تو ان کے پاس بھی آپشن نہیں ہے۔ اس کے پاس کیا، وہ تو بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اس نے کوئی ایک پیغام بھجوایا ہے کہ مجھے باہر نکالو؟
کوئی یہ اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نکال دیں جس میں وہ منتیں ترلے کر رہا ہو کہ یار مجھے باہر نکال دو، میں تھک گیا ہوں اب، یا میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں، یہ بھی ماننے کو تیار ہوں. بات چیت تو انہوں نے ہی کرنی ہے، اور اس کے لیے تو انہوں نے ملٹیپل ٹائم اس کو اپروچ کیا، اور ابھی بھی اپروچ کر رہے ہوں گے اس کو. صحیح. تو کوئی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بات چیت کر لو تو ایک آڈیو ریلیز کر دیں. حضور ان کے پاس تو سارے ریکارڈ ہوں گے کون کیا بات چیت کر رہا ہے. کوئی ایک چھوٹی سی آڈیو ریلیز کر دیں جس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں یار مینو باہر کر دیو اللہ کا واسطہ ہے، نکال دیں اس کو، ختم کر دیں اس کی. بالکل صحیح ہے. نہیں وہ نہیں ملے گی وہ ملتی نہیں. اچھا چلو بنا لیں. بفور آئی گو ٹو صابر بھائی، اچھا یہ جو ذیشان نے بات کی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے. ریسنٹلی میں ایک بڑی زبردست خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ سب کے علم میں بھی ہوگی. ریسنٹلی پاکستان مسلم لیگ نون اور ہمارے بھائیوں نے، ان سب نے، یعنی ایک سیل ادھر بنا اور ایک سیل ادھر بنا ہے. یہ پرٹیکولر کوشش ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے یعنی میس گیدرنگ کر کے اور ریکروٹمنٹ کر کے، تو خاص طور پر ان کو سوشل میڈیا کے اوپر کاؤنٹر کیا جائے. جرنلسٹ کو بھی جو صحیح بات کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ یعنی آپ بات کرتے ہیں یا کوئی ایسی خبر آتی ہے تو اس کے نیچے جو پڑھنے والی گھڑی ہے نا، ان کا پیٹرن اور ان کی پروفائلز کو جا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی جگہ سے آپریٹ ہو رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا وہ پروجیکٹ بھی فیل ہو رہا ہے. بہرحال صابر بھائی، آپ نے بڑی وہ پروگرام کے شروع میں یہ ایک اسپائسی بات کر کے ہماری جو ہے نا وہ تجسس کو بڑھا دیا ہے. کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں جنرل باجوہ، اور یہ دبئی والی کہانی کیا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جو بات ذیشان نے کی اور آپ نے کی ہے، ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی باقاعدہ طور پہ ہمارے بادشاہ سلامت کو، اور انہیں کہا گیا کہ جناب یہ غبارے میں ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ چائے کی پیالی میں طوفان والی بات ہے. نوجوان یوتھ جسے کہتے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، اور وہ ہم سے بہت دور جا رہے ہیں، اور ہمارا بیانیہ وہ نہیں لے رہے. اور آپ مہربانی فرمائیں کہ اس چیز کو سمجھیں، یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی مسئلہ ہے. اگر آپ واقعتاً معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ جو فاصلے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، اور یہ پہلے فاصلے ہیں، پھر نفرتیں ہیں، پھر قدورتیں ہیں، یہ بڑھتی جائیں گی. اس لیے آپ جین زی کو ہلکا مت لیں، اور وہ سب کچھ جانتی ہے. ایک باقاعدہ طور پہ رپورٹ سبمٹ کی گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ سبارڈینیٹ تو کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ سبارڈینیٹ اس وقت تک کرتے ہیں جب تک کہ باس آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو. لیکن جب باس ریئیکٹ کرنا شروع کر دے، اور ریئیکشن کے بعد پھر وہ بالکل ہی آپ کو ایڈورس ہو جائے، اور یہ اگلا لمحہ آتا ہے، اور پھر وہ آپ کو پھر آپ کے کراس لگانا شروع کر دے، تو پھر بگ باس کے سامنے کوئی بات نہیں کی جاتی، اور پھر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. اور یہ عام زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور یہ وہاں پہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے جب یہ ہوا تو پھر کچھ سینئر موسٹ لوگ جو ہیں ان کو گزارش کی گئی کہ جناب آپ بھی دیکھیں، خاص طور پہ. اور اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں سابق آرمی چیف، ان کی اچھی خاصی رسپیکٹ ہے اس وقت کی، کیونکہ اس وقت جو لاٹ ہے وہ بھی موجود ہے، اور پھر ان کی اچیومنٹس بھی ہیں، اور ان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے. ان کو فوج میں ایک تھنکر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ان کو صرف یہ نہیں ہے کہ بس آئے، ان کو تو پھر ان سے بات کی گئی. اس سے پہلے ایک اور ایکٹیویٹی کی گئی تھی، اور اس ایکٹیویٹی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے بریگیڈیئر محمود نے بتایا تھا کہ ہم نے ایک لیٹر لکھا. لیٹر لکھنے کے بعد جب دوبارہ انہوں نے نہیں بلایا ہمیں آرمی چیف نے، تو اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی، اس میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ پرانی فوج کی بات کر رہے ہیں، میں نئی فوج بنا رہا ہوں. تو معاملات خراب ہو گئے تھے. اور پھر 3 ان میں سے ایک جنرل صاحب جو ہیں وہ گئے آرمی چیف سے ملنے، اور انہیں ٹائم لیا، گئے، حالانکہ ان کے سینئر تھے، اور وہ تھے ISI کے سابق سربراہ. تو ابھی بات چیت شروع ہی ہوئی تھی کہ پہلے 5 منٹوں میں ہی معاملات تلخی کی طرف چلے گئے تھے. یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو آج سے کوئی 2 سال پہلے کی. اچھا. تو اس 2 سالوں میں پھر بہت کچھ ہو گیا. اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے کیانی صاحب کی. تو اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی ہے. اچھا. اس کی ابھی تک
कोई तरदीद ऑफिशियल सरकारी तरदीद नहीं आई जी, सरकारी तरदीद इसकी कोई नहीं आई, DGISPR ने कोई तरदीद नहीं की, और इस दौरान 2 ब्रीफिंग्स हो चुकी हैं और किसी ने सवाल भी नहीं किया, तो उधर से कोई तरदीद नहीं है। एक बात अभी कल मेरी बात हुई तो इस बात को फिर दोबारा तस्दीक हुई कि बात हुई है, कियानी साहब की मुलाकात हुई है। अब उस मुलाकात में मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि कियानी साहब मुतमईन आए हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की गुफ्तगू से, उनकी गुफ्तगू इंतहाई मोतदल, इंतहाई नॉर्मल और कौमी धारे वाली गुफ्तगू थी। उसमें कहीं कोई इंतकाम, कोई इस तरह की कोई चीज नहीं थी, और सारी गुफ्तगू है वो हुई है नेशनल इश्यूज पे और नेशनल इंटरेस्ट पे। ये कियानी साहब और इमरान खान की मुलाकात की कल तक का अहवाल है। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद बाजवा साहब, जनरल बाजवा जो है वो भी मुतहर्रिक हैं, ठीक है जी, मुतहर्रिक हैं, और मुतहर्रिक इतने हैं कि वो बैरून मुल्क सफर भी कर चुके हैं और वो इस वक्त बैरून मुल्क में हैं। और जनरल बाजवा की ये पर्टिकुलर इस मामले के ऊपर आप बता रहे हैं, ये पर्टिकुलर इस मामले पे? जी, जनरल बाजवा बिल्कुल वो भी ऑन बोर्ड हैं। अच्छा, वो भी ऑन बोर्ड हैं, ठीक है। ये सारे जो चीजें जो वर्स्ट हुई हैं उनको वो कहते हैं कि ठीक किया जाए, कियानी साहब इसको लीड कर रहे हैं। और उसके बाद ये हुआ कि जो इमरान खान साहब को निकाला गया, वो 5 गाड़ियों वाली बात जो है जी, अब उसमें हम इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जितने भी बड़े बड़े नामवर एंकर्स, हम तो खैर मामूली लोग हैं ना, उनको मैं कहूंगा कि असल खबर ले आए, 50,000 रुपए हमसे ले लें। अच्छा, 50,000 रुपए हमसे ले आए, असल खबर ले आए। साबिर साहब कहेंगे $50,000 हमसे ले लें। हाँ, इनाम थोड़ा बढ़ाए आप। तो अगर $50,000 कह दिया ना, डॉलर में कमाते हैं तो देंगे आप रुपयों में। अगर $50,000 कह दिया ना तो उन्होंने खुद ही दास देना है। यस, ये बड़ी बहरहाल एक इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा जबरदस्त। यानी आज उन्होंने खुद ही फोन कर देना, मैं गया, उन्होंने खुद ही फोन कर देना कि छोटो जी किसे हो दस, मैं दस रहे मुलाकात हुई है, आओ। बाजवा साहब इस बात का मजा तो ले ले पहले। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चले, अच्छा, ये जो इसका मतलब है 2 आर्मी चीफ आज की, यानी जो बॉटम लाइन है वो है 2 आर्मी चीफ इसके ऊपर एक्टिव हैं। वेल, दिस इज अगेन वेरी बिग न्यूज के जनरल बाजवा भी इस वक्त इस पूरे मामले के अंदर ऑन बोर्ड हैं और जनरल कियानी भी ऑन बोर्ड हैं। अच्छा, साबिर भाई, एक और बात बता दूं, एक और बात, ये ज़ीशान ने बात की थी ना, वो बात बिल्कुल अंदर से आज तक कोई पैगाम नहीं आया, और अंदर से कोई पैगाम आ भी नहीं सकता क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं है। एक सिक्योरिटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, वहां से तो बात आ ही नहीं सकती। और वहां से वो कैमरों के जरिए भी खान साहब ने कोई पैगाम नहीं भेजा, वरना वो आज तक बाहर आ चुका होता कि जनाब ये देखें, हमें वीडियो के जरिए कैमरे की तरफ मुंह करके खान साहब ने कहा था कि मुझे यहां से निकालें। ऐसी बात भी नहीं है। तो जितने भी पैगाम या जितनी भी कोशिशें हुई हैं बातचीत की, वो बाहर से हुई हैं। जेल का दरवाजा जब भी खुला है वो इधर से। ये भी तो बात देखिए, बात ये है, मुलाकातें हुई है, वो उसका फर्क भी तो कोई नहीं पड़ रहा ना। अब ये फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा, पहले भी बड़ी आती रही है कि मुलाकात हुई, फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा, तो कुछ मिले। हाँ ज़ीशान सर, एक ना ईद वाले दिन एक शख्सियत है, उनकी प्यारे हैं, वो भी उसी जेल में है। वो उनसे पहले जब मिलने जाते थे तो उनको वेट नहीं कराया जाता था, उनकी फौरी मुलाकात करा दी जाती थी, उनको अंदर लेकर जाया जाता था। ईद वाले दिन उनको 3 से 4 घंटे वेट कराया गया बाहर। अच्छा, जेल से भी बाहर उनको वेट कराया गया, और ईद वाले दिन बड़ी गर्मी थी, और उन शख्सियत ने यह कहा हुआ था कि अगर आपने मेरी मुलाकात नहीं करवानी तो आप मुझे बता दिया करें, हम फिर नहीं आएंगे। तो मुलाकात उनकी होनी थी, लेकिन उनको 3-4 घंटे बाहर रुकवाया गया था। उसके बाद उनकी मुलाकात वहां पर हुई तो उन्होंने पूछा था कि ये इतनी लेट क्यों हुई है, आज एक तो है भी ईद, ऊपर से गर्मी भी बहुत है, और आपने कभी बाहर भी वेट नहीं कराया। तो उन्होंने कहा बस अंदर कुछ मुलाकात चल रही थी।
یہ عید والے دن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. میرے پاس یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ اندر کس کی ملاقات چل رہی تھی, کیا ہو رہا تھا, لیکن ان شخصیت کو پہلے کبھی نہیں ویٹ کروایا گیا. چونکہ آپ پاکستان میں ہیں اور اس بارے بھی خبریں نکل رہی ہیں, ابھی یہ خبر نکل کے آئی ہے کہ نورین خان کو آفر ہوئی ہے ریسنٹلی ایک ملاقات کی, جس پہ انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے. اس بارے میں کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ نورین خان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ ملاقات کر لیں, لیکن علیمہ خان سے جب اس کا انہوں نے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سوچ کے بتائیں گے. یہ رضوان الجزائی ٹو بی ویری ایگزیکٹ, یہ بڑی یہ جو ملاقات والی خبر ہے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پتا رضوان ہمارا دوست ہے, اس نے جو ہے وہ دی تھی. اب رضوان ہی خبر دے رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی کوئی بات چیت ہوئی ہے, تو اس بارے میں کوئی ہے خبر کہ وہاں پہ کیا کوئی اس طرح کی کوئی آفر بھی دی گئی ہے؟ ایک پہلے بھی سہیل افریدی صاحب کو کہا گیا تھا یہ ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کے بارے میں, اور تب کنڈیشنز جو رکھی گئی تھی ان کنڈیشن سے یہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں انہوں نے انکار کر دیا تھا. اور ابھی بھی جو ملاقات ہے وہ میرے خیال میں عظمہ جو ہے ان کے بارے میں ہے, شاید نورین صاحبہ کے بارے میں نہیں ہے, میں شیور نہیں ہوں, بٹ عظمہ صاحبہ کے بارے میں. بریک کر دیا آپ نے, پہلے ملاقات کر کے آ کے بعد ساری کہانی سنا دی, تو اب نورین خان عظمہ صاحبہ کے بارے میں مجھے جو لگتا ہے کہ عظمہ صاحبہ کے بارے میں ابھی بھی یہاں پہ سافٹ کارنر ہے کہ نہیں ہم ان کو بھیج لیں, اور نورین صاحبہ کے بارے میں شاید یہ خبر ہو رضوان صاحب نے دی ہے. علیمہ صاحبہ کے بارے میں بالکل نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ان کو تو بالکل بھی نہیں جانے دینا, وہ کہتے ہیں نہیں. اچھا صابر بھائی, یہ بھی خبر آئی تھی ریسنٹلی ابھی کہ عمران خان کا کوئی پیغام آیا ہے, انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے میری بہنوں کو کہو کہ ملاقات کی کوشش کریں. اچھا, اس میں دیکھیں یہ گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے بشرا بی بی کے ریفرنس سے, ایک مہینہ پہلے جو ہوئی. اب وہ ایک ہی خبر ہے, ایک ہی سورس سے وہ ساری خبر آئی ہے, اور میں نے سنا ہے, تمام دوستوں کو دیکھا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے. وہ ایک ہی سورس ہے کہ اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم سے ملیں. تو اب 4 ہفتے ہو گئے ہیں, لیکن اس دوران ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کہ بجٹ میں اگریسو ہونا تھا انہوں نے پی ٹی آئی نے, تو پی ٹی آئی اگریسو نہیں ہو رہی. پھر دوسری سائڈ پہ بھی اب جب بجٹ پیش کیا گیا تو خیبر پختونخوا کا, تو پہلے تھا کہ بجٹ پیش نہیں کرنا, لیکن پیش کیا گیا. اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے بتا دیا کہ جی ہماری ملاقات ہوئی ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ سافٹ سا میسج تھا سوشل میڈیا اور باقی لوگوں کو کہ سہیل افریدی نے ہمیں اعتماد میں لے لیا ہے. اس لیے یہ پازیٹیو سائنز ہیں, ان کو تو میں پازیٹیو دیکھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سائن جو آ رہے ہیں, تو اگریسونیس بھی اس طرح کی نہیں ہے ابھی ہے. پھر جو سٹارٹ میں آپ نے بات کی تھی, اس ساری چیزوں کا بھنک ضرور پڑی ہوئی ہے ہمارے آل شریف, اور رائے ونڈ میں کافی وہاں پہ جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں, آفٹر شاکس بہت زیادہ محسوس ہو رہے ہیں. اور اس کا ہم نے ایک مثال بھی دے دی, گلگت بلتستان, وہاں پہ فارم 47 نون لیگ کو نہیں ملا, اور اس کے باوجود کہ میاں صاحب خود بنفس نفیس چل کر گئے, ان کو بھیجا گیا تیار شیار کر کے کہ جائیں اور جا کے ایک میسج جائے گا کہ میاں صاحب آ گئے ہیں تو لہٰذا فارم 47 ہمارا ہوا. لیکن اس کے باوجود میاں صاحب کو گلگت بلتستان جانا اتنا مہنگا پڑ گیا کہ اس کے بعد سیدھا انہیں جنیوا جانا پڑا, اور انہوں نے جنیوا میں جو ہے وہ اپنی گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج وہاں بیٹھ کے سنے. تو یہ جو چیز ہے نون لیگ اس کو فیل کر رہی ہے, اور آپ کو پتا ہے یہ بڑے شاطر لوگ ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے. پھر یہ ہو سکتا ہے ان کی انٹینشن بھی جینوئن ہو صابر بھائی, ہو سکتا ہے وہ بات چیت کرنی چاہ رہے ہوں, مطلب اس میں کیا ہے اگر وہ بات چیت کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہوں. ان کا دیکھیں, یہ تو ایک کی سیاسی زندگی دوسری کی سیاسی موت ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے بالکل. آپ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں, آل شریف کی جو پالیٹکس ہے نا وہ سٹارٹ ہوئی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے. یہ ذہن میں رکھیں آپ, ان کی پھانسی سے سٹارٹ ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی وہ دیگ والی کہانیاں ساری جھوٹی تھی. جی, وہ دیگ والی کہانیاں ساری جھوٹی تھی.
پتہ نہیں کتنی کہانیاں چوٹیاں نے ایک تو بعد ایک چوٹی. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ان کی سیاسی, کیونکہ اس وقت نون لیگ تو اپنا تن من دھن سب کچھ انہوں نے وار دیا کہ کسی بھی طریقے سے مریم صاحبہ کو پرائم منسٹر بنا دیں. ٹھیک ہے جی, ان کا تو آخری جو حسین خواب ہے وہ ہے میاں صاحب کا. اب وہ خواب تو کیا, اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے وہی جو پتے تھے جو ہوا دینے لگے, جن پہ تقیہ تھا, وہ سارے کے سارے ہمارے سیاسی صحافتی دانشور جو ہیں, آپ ان کو پڑھ لیں, ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہیں سے ہی اچھا بالکل صحیح ہے, وہ خواب تو ہمیں وہ ٹوٹتا ہوا نظر, وہ اگلوں کو بھی قابل قبول کوئی نہیں ہے. اچھا جلدی سے مجھے اس پہ جنیوا پہ بات کرنی ہے, ٹائم ہمارے پاس ویسے بھی کم ہے. اس سے پہلے میں ایک چیز جو ہے وہ ذیشان آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ جو 30-32 ایم پی اے تھے وہ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونے دیں گے بجٹ پاس, تو ایسی تحصیل فلاں کر دیں گے, ڈمکاں کر دیں گے, لائن میں لگے ہوئے ہیں سارے, اور وہ ان کا جو لیڈر ہے وہ ساتھ میں بیٹھ کے یعنی ہنسی خوشی بھی کر رہے ہیں, تو پتہ چل رہا ہے کہ ان کی ڈونیشن بھی خیر کہیں اور ہی تھی. لیکن یہ جو خبر آ رہی ہے کہ سہیل خان افریدی نے کمٹمنٹ دے دی ہے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ آخری ٹرک کی بتی ہے, اس کے بعد پھر نہ ہوا تو فل اینڈ فائنل کال آنے والی ہے. obviously پریشر ہے نا, دیکھیں سہیل خان افریدی پہ بھی تو بڑا پریشر ہے, سب سے بڑا پریشر تو مراد سعید کا ہے. تو یہ کوئی موڈ ہے ان کا کوئی, اگر اس دفعہ ٹرک کی بتی لگتی ہے تو کوئی کال دیں؟ جب یہ اقتصادی کمیٹی میں گئے تھے تو سہیل افریدی صاحب سے کمیٹی یہ کیا گیا تھا کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے گی عمران خان صاحب سے, آپ یہ پیسے دیں. اور نواز شریف صاحب, اس کی شہباز شریف صاحب کی تقریر میں بھی وہ موجود تھا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی, اور جب انہوں نے تقریر کی تو وہ چیزیں ان کی کٹ گئی تھی, یہ ساری کی ساری نا. یہ جو 30-35 لوگ ہیں نا, ان کو جھٹکا بیسیکلی لگا تھا ٹو بی آنےسٹ سہیل افریدی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات سے. کیونکہ یہ سہیل افریدی جو ہے وہ بجائے انہوں نے کہا کہ میں گنڈا پور کے پیچھے جا کے منتیں کروں, تو 18 لوگ گنڈا پور کے پاس ہیں اور 10 لوگ جو ہیں وہ کنڈی صاحب کے پاس ہیں, فیصل کنڈی جو ہے. تو انہوں نے ان 28 لوگوں کی حمایت لینا بہتر سمجھی تھی, اور ڈی آئی خان کے اندر یا اوور آل مولانا بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی طور پر علی امین گنڈا پور واپس آ جائے, کیونکہ ابھی ڈی آئی خان کے اندر جو ہولڈ ہے, مولانا صاحب جو ہولڈ چاہتے تھے وہ ان کو دیا گیا ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ جو بجٹ پاس کیا گیا ہے 30 جون تک, جہاں تک مجھے سمجھ لگتی ہے 30 جون کے بعد تو کے پی کے گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں بچنے تھے, ان کے پاس کچھ ہونا ہی نہیں تھا, نہ یہ تنخواہ دے سکتے تھے, نہ ہاسپٹل میں کوئی ٹریٹمنٹ ہو سکتا تھا, کچھ بھی نہیں چل سکتا تھا آپ کا. 30 جون کے بعد آپ کے پاس 30 جون تک ہی ہے نا, تو 30 جون تک تو انہوں نے بجٹ دینا ہی دینا تھا. وہ آپ 29 کو دے دیں, 28 کو دے دیں, یا اس سے پہلے دے دیں, بجٹ تو انہوں نے دینا ہی تھا. جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ صرف اور صرف ایک وہ تھا, آپ ڈرا رہے تھے کسی نے کہ کرا دو ورنہ ہم یہ کر دیں گے, نہیں سر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, 3 مہینے کا بھی نہیں دے سکتے تھے, 3 مہینے کے اندر بھی آپ کی گرانٹس کے ایشو بن جانے تھے, آپ کا صوبہ رک جانا تھا. اور آپ یہ وہ صوبہ ہے جس کے لوگ آلریڈی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جب کے پی کے والے نہیں نکلتے؟ جی سر کہ دیکھیں یہ جو ہے نا بجٹ منظور نہ کرنا, یہ تو وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو جائے. ہاں ایگزیکٹلی وہ یہ ہے, کیونکہ دیکھیں فائنانس بل ایسا ہے کہ فائنانس بل اگر ریجیکٹ ہو جائے تو آپ کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے, ختم. اور اگر آپ بجٹ نہیں منظور کرتے اور وہ نہیں آتا تو گورنمنٹ ویسے ہی ڈیزالو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور گورنر رول بھی لگ سکتا ہے, نیا لیڈر آف دی ہاؤس وہ کہتے ہیں جی لائیں. تو اس لیے یہ تو وہ لوگ پریشر نہیں تو پریشر تھوڑا سا صابر بھائی پریشر ڈال لیتے, یعنی تھوڑا پریشر ڈال. دیکھیں میری بات سنیں, یہ پریشر بس اتنا ہی, یہ پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ ہوتا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اب اس کو وہ نہیں ٹوٹے گی, نہ ہی اس کو توڑا جائے گا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی لائف لائن ہے, پی ٹی آئی لائف لائن ہے, اس کے مقابلے میں باقی یہ سارے کرائسس سے نکالنا ان کو پی ٹی آئی نے ہے. جی کس کی لائف لائن ہے پی ٹی آئی؟ کچھ چیزیں خاموشی سے سمجھ آتے ہیں. اس لیے یہ اب یہ کیا وہ مریم صاحبہ کے لیے ان کو کریں گے؟ آپ دیکھیں نا 4 لوگ جو ہیں گلگت بلتستان کے, وہ نہ پیپلز پارٹی کو ملے نہ مسلم لیگ نواز کو ملے. ہاں جی, تو وہ استحکام پاکستان پارٹی کو ملے.
تو وہاں پہ بھی ایک منٹ نہیں، اگر انہوں نے روٹی کھلائی ہے ان لوگوں کو جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے تھے، تو روٹی کھلانے کے بعد اتنا بھی نہیں بنتا کہ 4 لوگ ان کو مل جائیں. سنیں ذیشان کہ گلگت بلتستان میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، نہ مسلم لیگ نواز کو تو دیا ہی نہیں کچھ، پیپلز پارٹی کو بھی سمپل میجورٹی نہیں دی، فارم 47 نہیں دیے. وہ یہ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں تم بھی ہمارے نہیں ہو اور یہ بھی ہمارے نہیں ہیں. تو آخری منٹ ہے، آخری ایک آدھا منٹ ہے، آپ جتنی دل تنقید کر لیں، آپ جتنی دل چیزیں کر لیں، لیکن صاحب بھائی یہ دیکھیں عزت تو خیر پرائم منسٹر کو ملی ہے بہت. آپ دیکھیں نا معاہدہ ہو رہا ہے، اور آج آپ ملاقات دیکھیں، وہ فوٹیجز آ رہی ہیں جس میں وہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل مل رہے ہیں نائب صدر سے، اور وہ ہمارے نا بڑی کیجول ملاقات ہوگی. ہمارے بہاول نگر میں تھے، ایک مرحوم و مغفور ہو گئے، ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، منسٹر بھی رہے، وہ انہوں نے فارورڈ بلاک بھی بنایا تھا. تو وہ نا باہر بڑا وہ تھے، اسٹائلش تھے. تو جب جاتے تھے نا ڈی سی آفس، تو وہ باہر کوئی 100 150 200 400 بندہ ہندی ایسی دی تیسی کر دیں گا، میں کر دیں گا، میں آج جا رہے ہیں. جا کے نا وہ ڈی سی آفس کی کنڈی خود بند کرتے تھے دروازے کی، اور جا کے آرام سے نیچے بیٹھ جاتے تھے کہ میری عزت رکھ لے. باہر میں گفتگو کر، باہر میں تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، اندر جو مرضی کر لے. تو وہ صاحب بہادر کو یہ کہتے تھے. تو اس لیے ہم خوش ہیں شہباز شریف صاحب کو عزت ملی ہوئی ہے.